السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج ہم دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 142، 142 نمبر آیت سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پر اب تحویل قبلہ کا مضمون براہ راست آ رہا ہے۔ اب یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ کون سی ایسی بڑی بات تھی جس کے لیے قرآن مجید میں اتنی تفصیل کے ساتھ بلکہ تکرار کے ساتھ بات کی گئی۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد اس کو بڑی خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں کہ ایک خاص مذہبی ذہنیت ہوتی ہے جس کے حامل لوگوں کی توجہ اعمال کے ظاہر پر زیادہ مرکوز ہوتی ہے اور اعمال کی روح ان کی توجہ کا مرکز نہیں بنتی۔ تو جو عوام الناس ہوتے ہیں ان کا معاملہ بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جو اصل اہمیت ہوتی ہے وہ دین کے ظواہر پر ہوتی ہے یا پھر عبادت کے جو مراسم ہیں ان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن اصل جو روح دین ہے، جو مقاصد دین ہے، ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظواہر میں ذرا سا بھی فرق ہوتا ہے تو انہیں بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے، ظاہر ہے ان سب کو خانہ کعبہ کے ساتھ بہت زیادہ عقیدت تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو آپ روتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو مدینہ میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا شروع کی۔ اب یہاں پر اہل ایمان کا امتحان ہو گیا کہ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں یا جو اپنی پرانی عقیدتیں ہیں، پرانی روایات ہیں، ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو جو لوگ مکہ مکرمہ سے آئے تھے ان کی اتنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان میں سے کسی کے لیے بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ جیسے ہی حکم آیا، نماز کی حالت میں حکم آیا تھا، اور اسی طرح تمام لوگوں نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور یہ مسلمانوں کا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک امتحان تھا جس میں وہ سرخرو ہوئے۔ پھر جب یہ حکم آیا کہ اپنے رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، تو اب ان مسلمانوں کا امتحان تھا جو مدینہ کے رہنے والے تھے، اس لیے کہ ان میں سے بعض یہودیت ترک کر کے ایمان لائے تھے۔ مثلا عبداللہ بن سلام یہ علماء یہود میں سے تھے، لیکن کچھ دوسرے لوگ تھے وہ علماء یہود کے زیر اثر تھے۔ اب ان کے دل میں بھی یروشلم کی عظمت تھی۔ اب جب انہیں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہ گویا ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا۔ پھر کچھ لوگوں کے دل میں یہ بھی خیال پیدا ہوا کہ اصل قبلہ تو بیت اللہ تھا، تو ہم نے تو اب تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اب ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا ہماری نمازیں ضائع ہو گئی؟ کیونکہ نماز تو دین کا اولین رکن ہے۔ چنانچہ اس اعتبار سے بڑی تشویش پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اعتبار سے بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہود اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، تو گویا یہ ہمارے ہی پیروکار ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی طرف سے کوئی خاص اندیشہ نہیں ہے۔ لیکن جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو پھر ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو کوئی نئی ملت ہے اور نئی امت تشکیل پا رہی ہے، چنانچہ ان کی طرف سے مخالفت کے اندر شدت پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہاں یہ تمام مضامین آ رہے ہیں۔ پارے کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے، یعنی 16-17 مہینے تک تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اب انہیں بیت اللہ کی طرف کس چیز نے پھیر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیجئے اللہ ہی کے ہے مشرق اور مغرب۔ یہ بات ہم پیچھے آیت نمبر 115 میں بھی پڑھ چکے، جو تحویل قبلہ کی تمہید کے طور پر آئی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں نہیں ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سب اللہ کے ہیں۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اے مسلمانوں اس طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنا دیا۔ یہ خاص بات کہی جا رہی ہے مسلمانوں سے کہ تحویل قبلہ کو معمولی بات نہ سمجھو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہیں وہ حیثیت حاصل ہو گئی ہے جس میں تمہارا کام کیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ یعنی اب تمہارا فرض منصبی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کی گواہی تم پر اپنے قول اور عمل سے دی ہے، اسی دین کی گواہی تمہیں اپنے قول اور عمل سے پوری نوع انسانی کو دینی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو دینی ہے۔ اب تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت تک آنے والے نوع انسانی کے درمیان ایک واسطہ بن گئی ہو۔ اب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، ایک نبی کی تعلیم ختم ہوتی تھی یا کوئی تحریف ہو جاتی تو دوسرا نبی آ جاتا، اس طرح پے در پے انبیاء اور رسول آتے چلے گئے اور ہر دور میں یہ معاملہ تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، اب یہاں پر نبوت ختم ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن نسل انسانی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے۔ لہٰذا اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس دین کو، اس کتاب کو، اس قرآن کو آگے پہنچانا ہے، ان پر حجت قائم کرنا ہے اور شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دینا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ یہ امت وسط کی ذمہ داری ہوگی۔ پہلے تو یہی ہوتا رہا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے، نبی کے پاس آتے، نبی لوگوں کو سکھا دیتے۔ اب یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تمہیں امت مسلمہ کو، اور اب امت مسلمہ کا یہ کام ہے کہ اسے پوری نوع انسانی کو سکھانا ہے۔ تو تمہاری حیثیت درمیانی واسطے کی ہے، امت وسط کی ہے۔ وَكَذَلِكَ، یہ جو آیا نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو وَكَذَلِكَ سے مراد یہ ہے کہ تحویل قبلہ اس کا ایک مظہر ہے، اس سے اب تم اپنی ذمہ داریوں کا اندازہ کرو، صرف خوشیاں نہ مناؤ بلکہ بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ تم پر آ گیا ہے اور اس کا ادراک کرو۔ اور یہی بوجھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر رکھا۔ سورۃ مزمل میں آتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، وہی بھاری بات جو بڑے پیمانے پر اب امت وسط کے کاندھوں پر آ گئی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، مگر یہ جاننے کے لیے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے مشکل نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی تھی کہ اس کو قبول کرنا آسان بات نہیں تھا، یہ بڑا ایک حساس مسئلہ تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں۔ ایمان سے مراد یہاں پر وہ نماز ہے جسے دین کا ستون قرار دیا گیا، اور جو مسلمانوں کے اندر ایک تشویش لاحق ہو گئی تھی کہ ہماری ان نمازوں کا کیا بنے گا جو ہم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں، کیونکہ مسلمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا پابند ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حکم تھا جو اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرا۔ اب یہ حکم ہے جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مل رہا ہے، اب تم اس کی پیروی کرو۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تحویل قبلہ کے فیصلے کا انتظار تھا، اور یہ وقفہ آپ پر شاق گزر رہا تھا، کیونکہ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو بیت اللہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہو رہی تھی، چنانچہ آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں کہ کب جبرائیل امین تحویل قبلہ کا حکم لے کر نازل ہوں گے، کیونکہ یہود کی کتابوں میں بھی تھا کہ آخری نبی کا قبلہ قابلۃ اللہ ہوگا۔ اس وجہ سے بھی آپ اس انتظار میں تھے کہ اللہ کا حکم آئے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی محبت، کتنی شفقت اور کتنی عنایت کا اظہار ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، آپ کا ایک قلبی رشتہ تھا اس کے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس اب پھیر دیجیے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو اب اپنا چہرہ نماز میں اسی کی طرف پھیرو، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ یہ حکم کون سا حکم؟ تحویل قبلہ کا حکم حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ تورات میں یہ مذکور تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی بیت اللہ ہی تھا، اور بیت المقدس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جسے ہیکل سلیمانی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو انہ الحق من ربہم کہا گیا تو انہ سے مراد یہاں بیت اللہ کا اس امت کے لیے قبلہ ہونا ہے، اس بات کا حق ہونا ہے اور اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ یہ یہود پر واضح اشارہ کر دیا گیا جو کہ ان کی تورات کے اندر موجود تھے کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، لیکن یہود اپنے حسد اور عناد کی وجہ سے اس حقیقت کو دوسرے بہت سے حقائق کی طرح جان بوجھ کے چھپا رہے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی جو جانتے بوجھتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو حقائق ان کی کتاب میں موجود تھے ان کو وہ پہچان بھی چکے تھے، تو جانتے بوجھتے چھپا رہے ہیں، تو اللہ ان سے غافل نہیں ہے، ان کے ایک ایک عمل کو اللہ جانتا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ تو خود آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، اگرچہ یہود اور نصارہ سب کا قبلہ یروشلم ہے، لیکن عین یروشلم میں جا کر یہودی ہیکل سلیمانی کا مغربی کوشہ اختیار کرتے تھے اور مغرب کی طرف رخ کرتے تھے، جبکہ نصارہ مشرق کی طرف رخ کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت مریم سلام علیہا نے جس مکان پر اعتکاف کیا تھا اور جہاں پر فرشتہ ان کے پاس آیا تھا وہ ہیکل کے مشرقی گوشے میں تھا، جس کے لیے قرآن حکیم میں مکانن شرقین کا لفظ آیا ہے، تو عیسائیوں نے اسی مشرقی گھر کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اشارہ ہے یہود کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات اتنی واضح کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ لوگ جو کتاب پڑھے ہوئے ہیں یہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی اولاد کو پہچاننے میں انسان کو کوئی شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح ان کو بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتا ہے۔ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ خطاب کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، اور آپ کی وساطت سے ہر مسلمان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس بارے میں کوئی شک و شبہ اپنے پاس مت آنے دو، یہ حق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو مسلمانوں تم نیکیوں میں سبقت کرو، یعنی تمہارے لیے ایک رخ معین کر دیا گیا ہے، وہ ہے بیت اللہ، اور ایک باطنی رخ تمہیں اختیار کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔
یعنی ان باتوں پہ بحث مت کرو، بلکہ نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ جیسے نماز ہے نا، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ باوضو ہو گئے، آپ نے قبلہ رخ کیا اور ارکان نماز ادا کیے، فرض، نوافل، سنت جو بھی آپ نے پڑھے۔ لیکن ایک نماز کا باطن ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع ہو، دل کی حاضری ہو، انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، رب کے روبرو اس کی حاضری ہے، اس کی پیشی ہے۔ تو یہ چیز اصل ہوتی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تم نے کرنا ہے کام تمہارا کرنے کا تو دوڑو، بھاگو نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف، جو اچھا کام کر سکتے ہو وہ کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ جب چاہے تمہیں جمع کر کے اکٹھا کر لے گا۔ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اللہ تمہیں جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نماز کی طرف نکلیں تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب دوبارہ فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کیجئے، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی جانب پھیر دو۔ یعنی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، نماز کے وقت رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہوگا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل، یعنی اہل کتاب خاص طور پر یہود کے لیے تمہارے خلاف بدگمانی پھیلانے کا کوئی موقع باقی نہ رہ جائے، کیونکہ تورات میں مذکور تھا کہ نبی آخر الزمان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبلہ اختیار نہ کرتے تو علماء یہود مسلمانوں پر حجت قائم کرتے۔ تو گویا یہاں پر اتمام حجت ہو رہا ہے اور قطع عذر بھی ہو رہا ہے کہ اب یہ آخری نبی کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ شریر لوگ اس قطع حجت کے بعد بھی باز آنے والے نہیں ہیں، وہ اعتراض کرنے کے لیے لاکھ ہیلے بہانے بنائیں گے، ان کی زبان کسی حال میں بھی بند نہیں ہوگی۔ تو مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، لوگوں سے نہیں ڈرنا، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو۔ ہم دیکھیں اپنے چھوٹی چھوٹی رسموں کے لیے لوگوں کا ڈر ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو بھی کام اللہ کی خاطر کرنے لگے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگے ہو، اللہ کے حکم کا اتباع کر رہے ہو، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، تو لوگوں کا ڈر دل سے نکال دو، صرف اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُمْ، اور اس لیے کہ میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ یہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بنیاد پر ایک نئی امت تشکیل دی گئی جس کو امت وسط کا خطاب دیا گیا، اور وراثت ابراہیمی علیہ السلام اب اس امت کو منتقل ہو گئی۔ یہ اس لیے کہ مسلمانوں تم پر اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ جیسے کہ ہم نے بھیج دیا تمہارے درمیان ایک رسول خود تم میں سے، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھیں۔ یہاں پر آپ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ دعا یاد کر لیں جو آیت نمبر 129 میں ہم نے پڑھی تھی، اور اس دعا کے 3000 سال کے بعد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں قبولیت ہوئی۔ یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں جو ترتیب تھی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلا ہے۔ ان کی دعا میں ترتیب تھی تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، اور اس کے بعد تزکیہ۔ یہاں یتلو علیکم آیاتنا، پہلے تلاوت آیات، ویزکیکم، پھر تزکیہ، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر کتاب حکمت اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم کا ذکر آتا ہے، اس لیے کہ تزکیہ مقدم ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں
تو کتاب کی تعلیم اور حکمت فائدہ نہیں دے سکتی، بلکہ انسان کی گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ اگر نیت میں ٹیڑھ ہے تو گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ تزکیے کا حاصل اخلاص ہے، یعنی نیت درست ہو جائے، دل صاف ہو جائے، دل پاک ہو جائے۔ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک بہت بڑا میثاق، بہت بڑا معاہدہ ہے۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہت بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ یہ بخاری کی روایت۔ اور اللہ کی محفل کیسی محفل ہے، کتنی بلند و بالا، ملائے اعلیٰ کی محفل، ملائکہ کی محفل، مقربین کی محفل۔ تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِی، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری مت کرو، میری نعمتوں کا ادراک کرو، میری نعمتوں کا شعور حاصل کرو، زبان سے بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اپنے عمل سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے بہا نعمتیں دی اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ہوتا یہ ہے عام طور پہ کہ کچھ چیزوں پر ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کھانا پینا، سونا جاگنا، دنیا کی نعمتیں، بعض اوقات رٹے رٹائے جملے بھی بول دیتے ہیں، بندوں کو بھی تھینک یو بولتے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ چیزوں پر ہم مسلسل ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی خاصیت ایسی ہے کہ اس میں سب کچھ ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راحتیں، نعمتیں، سکون کہاں رکھا ہے؟ وہ جنت میں رکھا ہے، اور ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اس دنیا کے اندر۔ پھر جب وہ ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ شکوے، شکایتیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ادھر شکایت، ادھر گلا۔ تو شکایت اور گلا شکر کو ختم کر دیتا ہے، پھر ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں مکمل راحت کسی کو بھی نہیں ملی۔ یہ دنیا ہے، یہاں اپس اینڈ ڈاؤن چلتے رہیں گے۔ فیلئر ہم وہاں ہوتے ہیں جہاں ہم مسائل کو بنیاد بنا کے بد اخلاق ہو جاتے ہیں، پھر ہم کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر ہم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس آیت کو غور سے پڑھیں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِی، یعنی میرا شکر کرو اور ناشکری مت کرو۔ تو ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ مسائل ہر ایک کی زندگی میں ہیں، مسائل سے ہم نکل نہیں سکتے، مسائل سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، لیکن ان مسائل کے اندر ہمیں شکر کو تلاش کرنا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات آپ بالکل نئی چیز خرید کے لاتے ہیں، کراکری لے کے آتے ہیں، کپڑا خرید کے لاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ پرانی ہونے لگتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ہو جاتی ہے۔ تو نعمت کا ملنا اور نعمت کا اعتراف کرنا شکر گزاری لاتا ہے، لیکن جب نعمتوں میں کمی آتی ہے پھر ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ناشکری سے نکالنا چاہتے ہیں، سٹاپ لگا رہے ہیں، یعنی جہاں شکر کرنا ہے وہاں ولا تکفرونی، ناشکری سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی خود بیمار ہے، کسی کے گھر میں کوئی مریض ہے سیریس قسم کا، کسی کو مالی پریشانی ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی شوہر اور بیوی اپنے باہمی تعلقات کی وجہ سے پریشان ہے، ہر جگہ مسئلے۔ اب جو مسئلوں میں الجھا رہتا ہے، ہر وقت مسائل ہی بیان کرتا رہتا ہے، تو وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مسائل سے اوپر اٹھنا ہے۔ اب دیکھیں آپ کبھی سمندر کا سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہو آپ کو، تو سمندر کے اندر طوفانی ہوائیں آتی ہیں، تو سموتھ سیلنگ تو نہیں ہو سکتی نا، پانی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ہوا کی وجہ سے۔ چلیں سمندر کا سفر شاید نہ کیا ہو، ہوائی جہاز میں تو سفر کیا ہوگا، ٹرین میں تو کیا ہوگا، گاڑی میں تو کیا ہوگا، بس میں کیا ہوگا، کوئی بھی سواری ہے تو جھٹکے کا بھی خطرہ ہے، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ کوئی ایک چیز بتا دیں جس کے ساتھ مسئلہ جڑا نہ ہو، کوئی انسان بتا دیں جس کے ساتھ مسئلہ نہ ہو، کوئی کام بتا دیں جس میں مسئلہ نہ ہو۔ ہر جگہ مسئلے ہوتے ہیں، لیکن مسائل پر ہم جب فوکس کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ناشکری آتی ہے، پھر ہی ہم فیلئر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے کہ مسائل کو اگنور کریں، کوشش کریں ان کا کوئی حل نکالنے، کیونکہ مسائل حل کرنے کی چیز ہے، کوشش کریں گے تو حل بھی ہو جائیں گے،
دیکھیں الجھے ہوئے دھاگوں کو سلجھانے کے لیے بار بار طریقے بدلنے پڑتے ہیں، اور جو کوشش میں لگا رہتا ہے تو وہ الجھے دھاگوں کو سلجھا لیتا ہے۔ تو مسائل کو سلجھا سکتے ہیں اور ناشکری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی تائید چاہیے، تو کیا کرو؟ صبر کا مظاہرہ کرو۔ جہاں کہیں بھی ہم ہیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم اس کیفیت کو فیل نہیں کر سکتے، لیکن جب ہمیں واقعی اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، جب اللہ کی محبت ہمارے دل میں رچ بس جاتی ہے، تو یہ فیلنگ خود بخود آنے لگتی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں سورۃ قاف میں فرماتے ہیں، ہم تو انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہر وقت ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔ کبھی بھی انسان اکیلا نہیں ہوتا۔ تو جب بھی مدد چاہیے صبر کرو اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، صابرین کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ دیکھیں پہلے ہی قدم پر اللہ کے راستے میں جان دینے کی بات آ گئی کہ ایمان کا اولین تقاضا ہے کہ اب اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو جنت میں داخلے کے لیے یوم آخرت تک انتظار نہیں کرنا ہوگا، وہ براہ راست جنت میں چلے جاتے ہیں۔ شہید کی برزخی زندگی نہیں ہوتی۔ اس مضمون کو سورۃ آل عمران میں ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے۔ دیکھو اب تم نے اللہ کے راستے میں قدم رکھا ہے، اب اللہ کے راستے میں آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ہوگی، اولاد والدین سے جدا ہوگی، فساد ہوگا، تصادم ہوگا، جانی نقصان ہوگا، مالی نقصان ہوگا، خوف کی کیفیت آئے گی، بھوک سے آزمائے جاؤ گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی ہیں، کئی روز انہوں نے فاقے برداشت کیے۔ غزوہ احزاب میں جو حالات پیش آئے اور پھر غزوہ تبوک میں جو کچھ ہوا، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے، مالی جانی نقصان بھی ہوں گے، ثمرات کا نقصان بھی ہوگا۔ اور مدینے والوں کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر، باغبانی پر تھا، خاص طور پر ان کی کھجور پیداوار تھی، جسے آپ کیش کراپ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایسا ہوا کہ فصل بالکل تیار ہے، اگر درختوں سے اتارا نہ گیا تو ضائع ہو جائے گی۔ ادھر غزوہ تبوک کا حکم آ گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو، تو یہ بہت بڑا امتحان تھا ثمرات کے نقصان کا۔ تو ہم سب کے لیے بھی یہاں بہت بڑا سبق ہے کہ آزمائش زندگی کا حصہ ہے۔ آزمائش آ سکتی ہے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کسی نہ کسی طرح اللہ ہمیں آزماتے رہتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، جو آزمائش میں صبر کر لیتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو آزمائش سے نہیں گزرتا؟ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی آتی رہتی ہے، لیکن خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو آزمائش کو اللہ کی طرف سے قبول کر لیتے ہیں اور اس میں سے سرخرو ہو کے گزر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو صبر کے ساتھ آزمائش کا مقابلہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری کی نوید دے رہے ہیں یہاں پر۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ لوگ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، یعنی کوئی بھی آزمائش آئے، کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ کوئی بھی تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو اللہ کے بندے کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم بھی کسی کی موت کی خبر آتی ہے تو فوراً پڑھ دیتے ہیں، کبھی اس کی ڈیپتھ میں گئے، کبھی گہرائی میں جا کے غور کیا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بس وہ رٹی رٹائی بات ہے نا، فوراً پڑھ دیتے ہیں۔
اور تیزی تیزی میں پڑھ دیتے ہیں. دیکھیں انا للہ، بے شک ہم تو اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آج وہ گیا ہے، کل ہماری باری ہے، ہم اسی راستے کے مسافر ہیں. کل کی بجائے اگر آج بلاوا آ جائے تو ہم حاضر ہیں. یعنی مرد مومن کی نشانی ہی یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو خوشی کے ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ دنیا سے مسکراتا ہوا رخصت ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. اور بندہ مومن تو اس دنیا میں زیادہ دیر تک رہنے کی خواہش کرتا ہی نہیں ہے. وہ دنیا میں جو بھی لمحہ گزارتا ہے وہ جانتا ہے کہ اسے اس کا حساب دینا ہے. جتنی عمر زیادہ ہے اتنا ہی حساب بڑھ رہا ہے. اور حدیث میں دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت قرار دیا گیا ہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ ان سے کہو کہ موت کی تمنا کریں، اگر انہیں اتنا یقین ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے تو وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے. لیکن مومن موت کے لیے تیاری رکھتا ہے. تو ہمارا یہ ایمان کا امتحان ہے کہ کیا واقعی ہمیں موت سے محبت ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایتیں اور رحمت ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے. جو ایسے موقع پر پیٹھ موڑ لیں تو وہ ہدایت سے خالی ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حج کے مناسک میں جو صفا مروہ کی سعی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے. تو فرمایا یہ اللہ کے شعائر ہیں. شعائر شعیرہ کی جمع ہے ایسی چیز جو شعور بخشے، جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی ہو. چنانچہ وہ مظاہر جن کے ساتھ اولو العزم پیغمبروں یا اولو العزم اولیاء اللہ کے حالات اور واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بطور نشان اور علامت مقرر کیے گئے ہوں، وہ شعائر کہلاتے ہیں. اور اس اعتبار سے بیت اللہ، حجر اسود، جمرات، صفا مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں. تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے. صفا اور مروہ کے طواف سے مراد وہ سعی ہے جو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکروں کی صورت میں کی جاتی ہے. اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جان لو فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ بڑا قدردان ہے اور جاننے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شاکر آیا ہے. شکر کی نسبت جب بندے کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب شکر گزاری اور احسان مندی کے ہوتے ہیں. لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردانی، قبول کرنا. شاکر کے ساتھ دوسری صفت آئی ہے علیم، کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے. چاہے کسی اور کو پتہ نہ لگے، اس سے معلوم ہے. تم نے اگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے کسی کی مدد کی ہے، اس حال میں کی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیا، کجا یہ کہ کسی انسان کے سامنے تذکرہ کرو، تو اللہ وہ بھی جانتا ہے. چنانچہ اگر اللہ سے اجر و ثواب چاہتے ہو تو نیکیوں کا ڈھنڈورا مت پیٹو، لیکن اگر تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹا، تو وہ شرک ہو گیا. یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی بینات میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ، اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے. اشارہ ہے یہود کی طرف. اب گویا یہاں پر آخری قطعی صفائی کے طور پر چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں. یہاں پر بینات اور ہدا کی بات آئی ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، اور ان سے خاص طور پر وہ نشانیاں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہود کی رہنمائی کے لیے واضح فرمائی تھی، لیکن یہود نے ان کو چھپانے کی کوشش کی. اور آیت نمبر 140 میں ہم پڑھ کے آئے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا. تو یہاں اسی بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ان کی کتابوں میں کھلی کھلی گواہیاں تھیں اور یہ ان کو چھپائے پھر رہے تھے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور واضح طور پر بیان کر دیں. یعنی جو نشانیاں یہ چھپا رہے ہیں ان کو بیان کر دیں. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ان کی توبہ میں قبول کر لوں گا، اور میں تو ہوں ہی توبہ کا قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی، اور اس لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی نہ ان کو کوئی مہلت ملے گی، یعنی عذاب کا سلسلہ ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں کہ تھوڑا سا وقفہ ملے گا یا تھوڑی سی بریک آئے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اللہ کی پہچان کو چاہتے ہو تو ان مظاہر فطرت کو دیکھو، ان کے خالق کو، ان کے مدبر کو پہچانو، ان آفاقی نشانیوں پر غور و فکر کرو، اور ان کو پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے، جو کہ عام لوگ اس پر نہیں پہنچ پاتے، وہ اب اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ اور نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ کہ محبوب صرف اللہ ہو، شکر اسی رب کا ہو، اطاعت اسی ایک معبود کی ہو، عبادت بندگی غلامی صرف اسی کی ہو۔ جب سورج میں اپنا کچھ نہیں ہے، اسے اللہ نے بنایا ہے، اسے حرارت عطا کی ہے، چاند میں کچھ نہیں ہے، ہوائیں چلانے والا وہ ہے، بارش برسانے والا وہ ہے، بادلوں کو اٹھانے والا وہ ہے، تو پھر کسی اور شے کے لیے کوئی شکر، کوئی عبادت، کوئی سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہی مطلوب، اللہ تعالیٰ ہی مقصود، اللہ تعالیٰ ہی محبوب ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کی رسائی ہو نہیں پاتی، جو نیچر کی سٹڈی نہیں کر پاتے، وہ کسی اور چیز کو اپنا محبوب مطلوب بنا لیتے ہیں، پھر اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، پھر رب کو پا نہیں سکتے۔ پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، وہ اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں، پھر اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں قوم کو معبود بنا لیتے ہیں، اس کی سربلندی کے لیے جانیں دے رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں، تو يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ہر باشعور انسان کسی بھی چیز کو اپنا آئیڈیل یا اپنا نصب العین بنا لیتا ہے، پھر اس سے بھرپور محبت کرتا ہے، پھر اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے، اسی کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مال ہی اہم ہوتا ہے، اپنا بزنس، اپنی تجارت، مال کو بڑھانا، کاروبار کو بڑھانا، یہی ان کے دن رات کا ایک ٹاسک ہوتا ہے جس پہ انہوں نے خود کو فوکس کر رکھا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ قوم کے لیے، وطن کے لیے اپنی ذات کی قربانی دینے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور بندہ مومن ہر کام کرتا ہے، قوم کے لیے قربانی بھی کرتا ہے، مال بھی کماتا ہے، لیکن سب اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اس کا مطلوب، اس کا مقصود، اس کا محبوب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے برعکس عام انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے ذہن سے معبود تراشتا رہتا ہے، پھر انہی سے محبت کرتا ہے، انہی کے لیے قربانیاں کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے تو گر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ یہ گویا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کوئی چیز اگر اللہ سے بڑھ کر محبوب ہو گئی ہے تو وہ تمہاری معبود ہے۔ اب تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تعس عبد الدینار و عبد الدرہم،
یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہلاک اور برباد ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ، نام چاہے عبد الرحمن ہے لیکن حقیقت میں وہ عبد الدینار ہے، اس لیے کہ وہ خواہش رکھتا ہے کہ دینار آئے، حرام سے آئے حلال سے آئے، جائز طریقہ ہو ناجائز ہو، اس کا معبود اللہ نہیں ہے، اس کا معبود دینار ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، یہ آخرت میں ان کو جا کے پتہ چلے گا کہ قوت تو سب اللہ کی ہے۔ وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جب ان کی آنکھیں کھلیں گی، لیکن اس وقت کا آنکھیں کھلنا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس وقت وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے اظہار برات کریں گے۔ ہر انسانی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ عوام الناس خاص طور پہ ٹرینڈ سیٹر کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یا ارباب اقتدار کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یا کوئی مذہبی مسندوں کے والی ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کو اپنا پیشوا اپنا رہنما مان کے ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی ہر سچی ہر جھوٹی بات پر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو فرمایا جب آخرت کا عذاب ظاہر ہوگا تو یہ پیشوا یہ رہنما اس عذاب سے بچانے میں اپنے پیروکاروں کے کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے ساتھ اظہار برات اور اعلان لا تعلقی کر دیں گے، بیزاری دکھائیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ یعنی جب جہنم نگاہوں کے سامنے آ جائے گی تو تمام رشتے کٹ جائیں گے۔ سورۃ عبسہ میں آتا ہے اس روز آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ یعنی اور یہاں پر فرمایا تقطعت بہم الاسباب، ان کے سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ بڑا فکر کا لمحہ ہے، بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ان رشتوں کی خاطر ہم حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہیں۔ ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے ہم پرواہ نہیں کرتے کہ پیسہ حرام طریقے سے کمایا جا رہا ہے یا حلال طریقے سے آ رہا ہے۔ ان کی ناراضگی کے خوف سے ہم دین کے راستے پر آگے نہیں بڑھتے۔ یہ سارے رشتے سارے تعلق صرف اس دنیا تک ہیں، آخری زندگی میں یہ ہمارے کچھ کام نہیں آنے والے۔ اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری کر رہے ہیں۔ یعنی جب وہاں دیکھیں گے کہ یہ پیروکار جن کی ہم نے پیروی کی تھی، جن کے پیچھے چلے تھے، جن کے نقش قدم پر ہم نے اپنے نقش قدم رکھے تھے، وہ آج ہم سے بیزاری کر رہے ہیں تو ان کو حسرت آئے گی۔ وہ کہیں گے ایک دفعہ اگر ہم دنیا میں واپس لوٹائے جائیں نا تو ہم ان سے اسی طرح بیزار ہوں جیسے آج یہ ہم سے بیزاری دکھا رہے ہیں۔ اس طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا۔ یعنی اب ان کی حسرت آ جائے گی ان کے اندر، کاش ہم نے یہ سمجھا ہوتا، کاش ہم نے ان کی بات نہ مانی ہوتی، ان کو اپنا لیڈر نہ بنایا ہوتا، ان کو اپنا رہنما نہ بنایا ہوتا۔ وما ہم بخارجین من النار، لیکن اب وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ عرب کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے جس کو ذبح کرنا وہ حرام سمجھتے تھے۔ ہندوؤں میں بھی یہ روایات موجود ہیں کہ وہ بھی کسی جانور کے کان چیر دے کہ یہ فلاں بت کے لیے یا فلاں دیوی کے لیے ہے۔ تو ایسے جانور جو ہوتے تھے جب چھوڑ دیے جاتے تھے تو جہاں چاہیں منہ ماریں، انہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، تو ان کے گوشت کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور عرب میں کیونکہ یہ رواج تھا تو ظہور اسلام کے بعد بھی کچھ نہ کچھ اثرات ان کے باقی تھے، کیونکہ آباء و اجداد کی رسمیں تھیں جو صدیوں سے چلی آ رہی تھیں تو آسانی سے چھوٹتی نہیں ہیں، ان کے اثرات باقی رہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بھی ابھی تک ہندوانہ رسموں کے رواج جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ مشرکانہ توہمات کی بنیاد پر تمہارے مشرک باپ دادا نے اگر کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا تھا، کچھ کو حلال قرار دے دیا تھا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم شیطان کی پیروی میں مشرکانہ توہمات کے تحت اللہ تعالیٰ کی حلال ٹھہرائی ہوئی چیزوں کو حرام مت کرو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء
وہ شیطان تو تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اس کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ جواب میں کہتے ہیں ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اگر ان کے آباء و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے، نہ ہدایت یافتہ ہوئے، پھر بھی یہ انہی کی بات ہی مانیں گے؟ یعنی اگر آباء و اجداد غلطی پر تھے، ہم آج قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہاں ہمیں بہت سی باتیں پتہ چل رہی ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، تو کیا پھر بھی ہم آباء و اجداد کے دین پر ہی چلتے چلے جائیں گے؟ پھر بھی ہم وہی کام کریں گے جو ہمارے خاندان کی روایت ہے، جو ہمارے صدیوں سے چل رہا ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ کا ایک سوال ہے، اور یہ ہم سب سے سوال ہے کہ کیا ہم بھی ایسا تو نہیں کر رہے کہ بہت سے رسم و رواج جو ہمارے خاندانوں کا ایک جزء بن چکے ہیں، ایک حصہ بن چکے ہیں، وہ ہم نہیں چھوڑ پا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے بڑے ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ تو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آباء و اجداد کی پیروی کرنا درست نہیں ہے، اندھی تقلید سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہاں جو کام وہ صحیح کر رہے ہیں اس کو فالو ضرور کرنا ہے، لیکن جہاں وہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے اس کو فالو نہیں کرنا۔ اس میں اللہ کا حکم دیکھا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو فالو کیا جائے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتی ہو۔ یعنی جو لوگ باپ دادا کی تقلید میں اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ان کی مثال کیسے ہے؟ جانور کی مانند ہے کہ جانور کو پکارو تو وہ آواز تو سنے گا لیکن الفاظ کو وہ سمجھ نہیں پاتا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آری ہے۔ تو یہاں مثال دے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑو اور اس اللہ کے دین کی طرف آؤ جو توحید کا دین ہے، لیکن وہ اس دعوت پر کان دھرنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے اہل ایمان، کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے، مردار اور خون، یعنی جو جانور خود سے مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا، وہ حرام ہے، اور خون بھی حرام ہے، نجس ہے۔ اس لیے اہل اسلام کا ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف گردن کو کاٹا جائے تاکہ شریانے وغیرہ کٹ جائیں اور جسم کا زیادہ خون نکل جائے۔ اگر جھٹکا کیا جائے، یہ تیز دھار آلے کے ساتھ ایک ہی وار سے گردن الگ کر دی جائے جیسا کہ سکھوں کے ہاں ہوتا ہے یا یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے، تو خون جسم کے اندر رہ جاتا ہے۔ اس طریقے سے مارا گیا جانور حرام ہے۔ اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو، یعنی کسی جانور کو ذبح کرتے ہوئے کسی بت کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا، کسی اولیاء اللہ کا، الغرض اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا گیا ہے تو وہ حرام ہے۔ اس کا گوشت کھانا حرام مطلق ہے۔ اب وہ کھانے جو اہل عرب میں اس وقت رائج تھے، اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ان میں سے 4 چیزوں کی حرمت کا قرآن حکیم میں بار بار ذکر کیا، اور یہاں سورۃ بقرہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، پھر سورۃ مائدہ میں یہ مضمون دوبارہ سے بیان کیا گیا ہے۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی کوئی شخص بھوک سے مجبور ہو گیا ہے، اب اس کی جان جانے کا خدشہ ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے وہ حرام کردہ چیز کو بھی کھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی 2 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ ولا عادن، کہ وہ، اور دوسرا غیر باغم ولا عادن۔ ایک تو یہ کہ اس کی طرف اس کا رغبت نہ ہو، میلان نہ ہو، دوسرا یہ کہ جان بچانے کے لیے جو مقدار ناگزیر ہے اس سے آگے نہ بڑھے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے،
ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں اسے بہت حقیر قیمت پر، یعنی اس کے دنیاوی فائدوں کی صورت میں پیسے وصول کرتے ہیں، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی اور اللہ کی مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا۔ فما اصبرہم علی النار، تو کس قدر صبر کرنے والے ہیں جہنم پر، یعنی کتنا حوصلہ ہے ان کا کہ یہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، حق کو قبول نہیں کر رہے، اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دے رہے ہیں اور جہنم کی آگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ کس طرح یہ جہنم کی آگ پر صبر کر کے اپنی مرضی اپنی منمانی کر رہے ہیں؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب اور شریعت میں اختلافات نکالے، ضد ہٹ دھرمی کی دشمنی میں مبتلا ہو گئے، وہ گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں، ان کی واپسی اب ممکن نہیں ہے۔